نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 57 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. و حرف ہے اور ظللنا اس میں زوئے لام لام یہ حروف مادہ ہیں. شاید آپ اردو میں اس لفظ سے واقف ہوں. ذل جسے کہتے ہیں سایہ، یہ فعل ماضی ہے. آخر میں نون الف نا ضمیر آ رہی ہے اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے، تو یہاں پر یہ نا ضمیر فاعل بن رہی ہے، کام کرنے والا. اور ہم نے سایہ کیا، مراد اللہ تعالیٰ نے. علیکم، علی حرف ہے، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو تم سب پر، اور ہم نے تم سب پر سایہ کیا. کس کا؟ الغمام. ال لگا ہوا ہے تو اسم ہے، غین میم میم حروف مادہ ہے. اور غم بھی اسی سے ہے. اس طرح غم بھی اس طرح دل کو ڈھانپ لیتا ہے کہ کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو جس طرح بادل ڈھانپ لیتے ہیں. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. اور انزلنا یہ بھی فعل ماضی ہے، نون زے لام حروف مادہ ہے اور آخری میں نا ضمیر اور اس سے پہلا حرف ساکن. یہ جو نا ضمیر ہے اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ آتی ہے. فعل میں جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے تو وہاں تھوڑا غور کرنا ہوتا ہے. کبھی فاعل بن کر آ سکتی ہے، کبھی مفعول. نشانی وہی ہے کہ اس نا ضمیر سے پہلے، یعنی کہ فعل ماضی میں اگر یہ نا ضمیر آ رہی ہو اور اس سے پہلے اگر جو حرف ہے وہ ساکن ہو تو یہ نا ضمیر وہاں فاعل بن رہی ہوگی. اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم تم سب پر، المن والسلوى. دونوں پہ ال لگا ہوا ہے، دونوں اسم ہیں، جسے من و سلوى ہم اردو میں کہتے ہیں. تو اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. کلو یہ فعل امر ہے، وہ والا فعل امر جس میں زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے ہو. آخر میں واو الف ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جی پہلا حرف تو حرکت والا ہے، وہ تو زیادہ تر فعل ماضی میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشن میں سے ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے قل جو موٹا قوف ہوتا ہے، قوف نقطے والا چلے کہہ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کہہ دو. اور ایک ہوتا ہے یہ باریک کاف، ڈنڈے والا کاف، قل تم کھاؤ. یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اب یہ جو کہ زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، واؤ سے پتہ چل رہا ہے، تو تم سب کھاؤ. من طیبات، من حرف ہے، آگے اسم ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما بامانا جو، رزقناکم. اب یہ جو لفظ ہے رزقناکم، یہ دو الفاظ کا یہ کمبینیشن ہے. رزقنا رزق سے پہچانا جا رہا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، آخر میں نا ضمیر اور اس سے پہلا حرف ساکن. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نا ضمیر یہاں فاعل بن رہی ہے، جو ہم نے رزق یا ہم نے ویسے ہی دی ہیں کم تم سب کو. وما ظلمونا، وا حرف ہے اور ما. اب یہ ما جو ہے نا یہ ما نافیہ ہے، اور نہیں ظلمو اس کے آخر میں الف آ رہا تھا، لیکن وہ جب ضمیر آ کر لگتی ہے فعل کے ساتھ تو وہ جو الف ہے پھر لکھنے میں نہیں آتا. اور یہ فعل ماضی ہے، ظلمو آخر میں واو الف اور پہلا حرف حرکت والا. زوئے لام میم، ظلم سے لفظ پہچانا جا رہا ہے. اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر. ولیکن اور لیکن، کانو وہ سب تھے، انفسہم نفس کی جمع، اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم. اچھا اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے گا، یظلمون زوئے لام میم حروف مادہ، ظلم سے پہچانا جا رہا ہے، آخر میں واو نون اور شروع میں یا علامت مضارع. واو نون سے پتہ چل رہا ہے کام کرنے والے جمع ہیں، مذکر ہیں. یا سے پتہ چل رہا ہے غائب ہیں. وہ سب، وہ ظلم کرتے ہیں یا وہ ظلم کریں گے. ایک قاعدہ ہے، لکھ لیجئے، یاد رکھیے گا. کانا
یا کانا کی جو 14 سیغے ہیں، کانا، کانو، ان کے بعد اگر فعل مضارع آئے، یا اس طرح یاد کر لیں کہ اگر فعل مضارع سے پہلے کانا آئے تو اس فعل مضارع کا ترجمہ فعل مضارع میں نہیں کرتے، ماضی میں ہی کرتے ہیں. اور لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے یا کیا کرتے تھے، یہ بہت اچھا ترجمہ ہے. صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من اور سلوا کا انتظام فرما دیا. من کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری 5708 اور صحیح مسلم 2049. تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ من میں سے ہے یہ جو کھمبی ہے جسے مشروم کہتے ہیں، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. اسے معلوم ہوا کہ من متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھیں، ان میں سے ایک یہ مشروم یا یہ بھی تھی. اور اسی طرح وہ میٹھی گوند بھی من کی ایک قسم تھی، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحم اللہ سے ان سے جو من کی تفسیر میں آئی ہے. السلوہ اس میں جنس ہے، اس کا واحد یہاں پہ یہ لکھا ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں. بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہے. صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر کھا لیتے تھے. یہ جو آپ سے کلر سلائڈ شیئر کی جا رہی ہے آسم البیان کی، یہ بھی پڑھ لیجئے اپنے شوق سے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر و شام کے درمیان میدان تی کا واقعہ ہے. تو اب یہاں پر کچھ ہسٹری ہے جو میں نے بہت زیادہ ابھی تک شیئر نہیں کی، اسے ایک بار پڑھ لیجئے. باقی بعض کے نزدیک اوس جو درخت اور پتھر پہ گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی، خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی. بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے. تو یہ من کی مختلف باتیں ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح سلوا کے بارے میں بھی لکھا ہے، بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جسے وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے. تو اپنے شوق سے پڑھ لیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.